أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں 10ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے میں سورۃ الانفال مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ التوبہ کا آغاز ہے۔ ہم سورۃ الانفال میں جو اہم مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کا نام انفال اس لیے رکھا گیا ہے، عربی میں انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں اضافی چیز، اور شرعی معنوں میں انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو، اور مال غنیمت کہتے ہیں وہ مال جو مسلمانوں کو جنگ کے اندر کافروں سے، ان کے دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے، جو وہ چھوڑ جاتے ہیں یا وہ قتل کیے جائیں، مارے جائیں، تو ان کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ پہلی جو جنگ ہے مسلمانوں کی اس کا تذکرہ ہے آغاز میں۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان بدر میں کافروں کے ساتھ یہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر، جو مفسرین بیان کرتے ہیں حدیث میں جو آئی ہے 313 مسلمانوں کی تعداد ہے اور 1000 کافر ہیں مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس جنگ کو، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے، جس سے حق اور باطل میں فرق ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ حق پر ہیں، اور یہ کافر ہیں، یہ باطل کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا اور بتا دیا مومنوں کو کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کے مال و اسباب، وسائل، جنگی ہتھیار انسان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد ساتھ، اور اگر اللہ کی مدد نہیں ہے، دنیا کی سپر پاور ہو، ایٹم بھی ہو، فوجیں بھی ہو، اسلحہ بھی ہو، لڑنے والے جنگجو بھی ہو، اللہ کی مدد نہ ہو تو وہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ اور اگر مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ کی مدد ساتھ ہو، وہ تھوڑے بھی ہوں، اللہ انہیں فتح بھی دے دیتا ہے۔ تو اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے، اور مال غنیمت کی تقسیم اور مال غنیمت کہاں پر خرچ کیا جائے گا اس کے جو مصارف ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور مومنوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے جو بہت ہی اہم ہیں، جن کو ہم ابھی سمجھیں گے اور کوشش کریں گے اللہ ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا دے، تاکہ وہ صحابہ اکرام جن کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوئے، اللہ کی مدد آئی، ہم ابھی انہی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ آج بھی ہمارے اوپر اپنے فرشتوں کو بھیج سکے اگر ہمارے اندر اسی طرح کا ایمان ہو، اور وہ ایمان مطلوب بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام جیسا ہو جائے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، یہ تمام مومنوں سے آمنوا، سارے مومن مسلمان ایمان لائیں، کیسا؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ تم اے صحابہ کرام، سب سے پہلے مخاطب قرآن کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ فرمایا اگر تمہارے جیسا ایمان ہوگا مومنوں کا، فقد اهتدوا، تو وہ ہدایت پا جائے۔ تو شروع میں یہ پہلی جنگ تھی، تو صحابہ کرام نے پوچھا یسألونک عن الانفال، آغاز میں یہ سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے، یہ مومن، یہ مسلمان، یہ مجاہدین تم سے سوال کر رہے ہیں عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، کہ یہ جو مال اتنا ہمیں مل گیا، مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے،
دو تین گھوڑے ہیں، وہ دو چار 10 بندوں کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس زرہ نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ ڈھال نہیں ہے، چھڑیاں پکڑی ہوئی ہاتھوں میں، چھال لکڑی کی جو ہے نا وہ کھجور کی چھال پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کچھ۔ تو جب اتنا مال کافروں کا حاصل ہوا، گھوڑے بھی ہیں، 1000 کا لشکر، ان کا ساز و سامان جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے آپ اس مال کا کیا کریں؟ یسألونک عن الانفال، قل کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جیسے اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے ویسے خرچ کیا جائے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا ہے، یہ نہ ہو کہ تم چوری چھپے رکھ دو اپنی مرضی سے لے جاؤ، نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا جائے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح و صفائی سے رہنا ہے، پیار اور محبت سے رہنا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جو تمہیں حکم دے دے، وہ کہیں یہ مال ادھر رکھ دو رکھ دو، کسی کو دے دو تو دے دینا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے، ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اور ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام نے سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا، اور اللہ کے نبی آپ جہاں پر چاہیں جس کو چاہیں گے اسی کو دیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مجاہدین کے ہاں تقسیم کر دیا، مال غنیمت جو لڑائی کرتے ہیں انہیں کے اندر ہی خرچ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین کے اندر وہ مال تقسیم کر دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور کیسے، اور جان لو انما غنمتم، یہ جو بے شک تمہارے پاس مال غنیمت ہے، من شیء کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہے، سارے مال کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور باقی جو ہے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یتیموں میں، مسکینوں میں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اور یہ مسائل فضائل بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی چند نشانیاں، علامات کا تذکرہ کیا کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ انما المؤمنون، مومن وہ ہے، یہ ذرا غور سے سننی ہے، یہ نشانیاں کون سی؟ الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ قرآن، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ یہ قرآن۔ اِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن ذکر ہے، فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مومنوں کے خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جیسے ابھی ہم نے تراویح میں سنا ہے قرآن، اتنا پیارا حافظ محترم حفاظ کرام پڑھتے ہیں، اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، بندہ کان لگا کر سنے تو ایک انسان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی شان ہے، اور یہ مومن کے دل پر اثر کرتا ہے۔ جو غافل ہیں، جو کافر ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ ہاں، جب وہ کان لگا کر سنیں گے، دل کو کھول کر سمجھنے کے لیے دل لگا کر سنیں گے، تو انشاءاللہ یہ پتھر سے پتھر دل کو بھی موم کر دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایک کافر، وہ بھی اس کو سنتا ہے تو اس کا بھی دل موم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جمع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے دشمن تھے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، وہ ایمان کیسے لائے تھے؟ قرآن کو سنا، جب دل اور دماغ کے بند دریچوں کو کھول کر سنا قرآن کو، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اپنی بہن، اپنے بہنوئی کو پاس گئے تو کہا کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔
انہوں نے قرآن کھولا، پڑھنا شروع کیا، سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ سنتے گئے آنکھوں سے آنسو نازل ہو گئے، کہنے لگے بس مجھے لے چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنا خوبصورت کلام، ہم اہل عرب ہیں، حضرت عمر فاروق پڑھے لکھے تھے، سمجھتے تھے، عربی کو جانتے تھے، تعلیم یافتہ، کہنے لگے کہ عام بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فوری گئے اور جا کر کلمہ پڑھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا غلام بنا دیجیے، دل لگا کر قرآن سنیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، زیادہ ہو جاتا۔ دیکھیں اللہ نے لفظ بھی بولا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ ہو جاتا، زَادَتْهُمْ، ان مومنوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم قرآن سنتے ہیں ایک لذت آتی ہے، انسان کی روح کے اندر توانائی اور طاقت آتی ہے، اسے کہتے ایمان کا بڑھ جانا۔ تو اس سے ثابت ہوا، مفسرین محدثین کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایمان ہمارا کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کے اندر کمی بھی آتی ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں ایمان کا لیول کم ہوتا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، استعمال ہوتے ہوتے اس کی جو بیٹری ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان بھی کم ہوتا ہے، کب؟ جب ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ مومن اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر لے گناہ کے بعد، اگر فوری پتہ چل جائے معافی مانگ لے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ریز ہو جاتا ہے، ورنہ پھر گناہ کرتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، دو نقطے لگے تو زیادہ سیاہ ہو گیا۔ اسی طرح وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے، پھر ان کے دل سنگ آلود ہو گئے اس وجہ سے ما کانوا یکسبون، جو وہ برے کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر بھی وہ باز نہ آئے، ساری زندگی غفلت میں پڑا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، اللہ نے کہا ان کے دلوں پر اب میں نے مہر لگا دی، ان کو ایمان کی، ان کو معافی کی کوئی توفیق نہیں ہے، یہ اپنی تمام حدیں کراس کر ختم اللہ علیہ۔ لیکن جو بندہ مومن ہے وہ اللہ کے حکموں کو سن کر، اللہ کی آیات کو سن کر اس کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، یہ مومن کی شان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا کیا۔ اور پھر فرمائے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو پکے مومن ہیں۔ اب ہم نے ان میں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ علامات ساری ہیں، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ان میں سے کوئی ہمارے اندر کمی ہے اللہ ہمیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی پکا اور سچا مومن بنائے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا، یہ کون ہے؟ حضرات صحابہ اکرام علیہم اجمعین، پکے مومن۔ تو ہمیں بھی اللہ ایسا بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے۔ جنگ بدر مسلمانوں کی اور مومنوں کی اور کافروں کی پہلی جنگ تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ہم نے تم میں دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، کیا مطلب اس پر کچھ فتح حاصل ہوگا۔ تو دو گروہ کون ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا،
اور وہ مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا کہ تم جاؤ اور دیکھو اور ان کو روکو حال احوال۔ تو صحابہ کرام گئے، تو ہوا کیا، قافلے کے آگے آگے ان کے جاسوس بھی ہوا کرتے تھے کہ وہ ان کو پوری ڈیٹیل دیتے کہ رستہ صاف ہے اور آپ۔ تو ابو سفیان کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے چچا ہیں، تو جاسوسوں نے بتا دیا کہ مسلمان ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، لوٹ نہ لیے جائیں۔ تو کیا ہوا، ابو سفیان نے قاصد بھیج دی اپنے جاسوس مکہ کی طرف دوسرے راستے سے کہ جا کر ان کو بتا دو کہ مسلمان جو ہے نا ہمارا راستہ روکے ہوئے ہیں، آپ تیار رہیں، حالات خراب لگ رہے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ تو پہلے ہی غصے میں تھے کہ مسلمان مکہ سے جا کر مدینہ کے اندر اسٹینڈ ہو چکے ہیں، اپنی ریاست کو بھی قائم کر چکے ہیں۔ جن مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مکہ سے نکالا ہے، وہ تو وہاں پر جا کر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد بھی رکھ چکے ہیں، 2 سال سے بہت اسٹینڈ ہو چکے ہیں۔ ان کو تو غصہ تھا، وہ موقع کی تلاش میں تھے، اور یہودیوں کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی بات چیت جاری تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نکالا جائے یہاں سے۔ تو انہوں نے جو بھی پیغام ملا، ابو جہل جو مکے کا اس وقت سردار تھا، فوری اکٹھا کیا اور لوگوں کو کہا کہ نکل آؤ، کوئی یہاں پر نہیں رہے گا، اب مسلمانوں کی اینٹ سے بھی بچا لے جاتا اس کے بعد۔ ادھر سے وہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچ، مدینہ کے قریب پہنچ رہا تھا ابو سفیان کا، ادھر سے ابو جہل 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ جنگ کی نیت سے روانہ ہو گیا اور میدان بدر میں آ گیا۔ اب مسلمانوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قدر بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور جنگ بھی کرنے کی ضرورت۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا، اسی دوران وہ جو ابو سفیان کے قافلے سے مسلمانوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تو ان کا ایک بندہ بھی مارا گیا، مال مول بھی پکڑا، لیکن وہ اپنا یہ غصے کے ساتھ لڑائی کے لیے آ کر میدان بدر میں خیمہ زن ہو گئے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ نے بھی صحابہ اکرام کو کہا اللہ کے حکم سے، اللہ نے تو بذریعہ وحی بتا دیا، اور کہا آپ تیاری کریں، آپ کی جیت ہو۔ اللہ نے وعدہ دے دیا، اللہ نے کہا تمہاری فتح ہے، تمہیں ایک گروہ تمہارے، تم ان پر فتح حاصل کرو، پریشان نہیں ہونا، نکلو تیاری کرو۔ تو صحابہ کرام نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بچے بوڑھے جوان سب نکلے، اور کتنے تھے؟ 313، اور دوسری طرف 1000 پورا اسلحے سے لیس۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، مسلمان یہ چاہتے تھے شاید ہمیں تو وہ قافلہ ہمارے حصے میں آئے گا جس کو ہم لوٹیں گے، کوئی سامان آ جائے گا، اور جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو ہم آسانی سے قابو کر لیں گے، لیکن حالات بالکل ہی الٹ ہو گئے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ کچھ اور، اللہ کی جو پلاننگ تھی، اللہ جو چاہتا تھا وہ اور ہی تھا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا حق حق ہو جائے اور باطل باطل، پتہ چل جائے کہ مومن مسلمان حق پر ہیں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور یہ کافر یہ باطل ہے، یہ غلط طریقے پر ہے، اور انہی کو شکست اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا۔ اسی لیے بدر کو، جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان اللہ نے کہا کہ بِكَلِمَاتِ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَكَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کافر چاہے اس کو برا ہی کیوں نہ خیال کرے، کافروں کو بڑا برا لگا۔ اس میں 70 کافر جہنما سے 70 قیدی ہوئے، اور مسلمان 13 کے 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، تھوڑے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی، اور ان کا ساز و سامان، ابو جہل بھی مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مدد فرمائی۔ کیسے مدد فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری مدد کی، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا، اللہ یہ 313 ہے، جتنے ہم تھے سارے نکل آئے ہیں، اب تیری مدد۔
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعریف دی کتنی خوبصورت. مدد کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے. یہ عقیدہ توحید کی ہے. آج ہم نبی سے بھی اگر مدد مانگنا شروع کر دیں کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کیوں نہ مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مانگ رہے ہیں؟ استغیثون ربکم، جب تم دعا کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے. آج کو ہم نبی کو چھوڑ کر تو ہم تو غوث اعظم بنا رکھا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ خود کہا استغیثون، جب تم پکار رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے. وہی لفظ ہے غوث، اس کا معنی غوث ہے. غوث پاک ہم نے بنایا ہوا ہے حضرت عبد القادر جیلانی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ استغیثون، جب تم نے غوث، جب تم نے پکارا، مدد طلب کی، کس سے؟ ربکم، جو تمہارا رب تھا. فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لی. پھر کیا کہا؟ انی امدکم، میں تمہاری مدد کروں گا. الف من الملائکۃ مردفین، 1000 پہ در پہ فرشتوں کے ساتھ. 1000 فرشتے آئے، 313 مسلمان اور 1000 فرشتے. کیوں؟ 1000 کافر تھا. فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے، اور اللہ کو تو فرشتوں کی بھی ضرورت ہوئی. اللہ تو کیا کہے؟ کن فیکون. اللہ کے لیے تو یہ اللہ نے ہمیں سمجھانا تھا. اور اللہ نے فرشتے جو ہے نا ان کو نظر آتے تھے کافروں کو. حدیث میں آتا ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں ہمیں نظر آتا تھا ایسے کہ یہاں پر کوئی آدمی کھڑا ہے. حالانکہ مسلمان کہتے تھے ہمیں تو نہیں نظر آتا. چند ایک مسلمانوں کو بھی نظر آتا تو وہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے کافروں کی گردنیں اڑا رہا ہے. یہ فرشتے تھے جو اللہ 1000 فرشتے. پھر اللہ کہتا ہے یہ جو تم نے ان کو مارا ہے وہ تم نے نہیں مارا، ہم نے مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مٹھی لیجیے اور ان کی طرف پھینکیے اللہ کا نام پہ. وہ کنکر تھوڑے سے پھینکے اور کافروں کو ایسے جیسے بم لگتی ہے، گولی لگتی ہے، ایسے لگے. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، یہ جو تم قتل کیا ہے تم نے نہیں، اللہ نے ان کو قتل کیا، اللہ نے مارا ہے. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، یہ جو تم نے کنکریاں پھینکی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پھینکی ہیں، یہ تم نے نہیں، یہ گویا کہ اللہ نے پھینکی. ان کے اندر تاثیر کس نے رکھی ہے؟ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہم اسباب جو ہے وہ اختیار کریں، لیکن ان اسباب کے اندر جو مسبب الاسباب ہے یقین بھروسہ اس پر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ گولی میں نے چلا دی ہے، یہ ایٹم یہ مارے گا، نہیں. ایٹم اور گولی کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ طاقت وہ مارنے کی صلاحیت ہے. اللہ ہی جو کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو فرمایا ان القوۃ للہ جميعا، ساری قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. یہ کافر جتنا مرضی ساز و سامان لے کر آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارا. کیوں؟ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور آج بھی اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ قرآن آج بھی ہم سے مخاطب ہے. اللہ آج بھی اعلان کر رہا ہے اگر تم ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، جہاد کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ آج بھی تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمارے جو مسلمان بھائی غزہ میں اس وقت جنگ کی کیفیت میں کافر ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد کرے اور کر بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا وَأَنَّهُ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. یہ جو ظلم ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ تو کچھ لوگوں تک ہے، تمہارے تک بھی پہنچے گا. وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ اللہ سے، فِتْنَةً، اس فتنے سے، آزمائے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ ظالموں کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے،
یہ اگر اللہ چاہے تمہارے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ، منافقین جنگ میں جا رہے تھے، رستے سے واپس آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیا۔ منافقوں کا تذکرہ بھی ہے اگر اس سورۃ التوبہ کے اندر، تو اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو مدد کی اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ مال دولت، لعلکم تشکرون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اللہ کے عذاب سے بھی ان کو ڈرانا۔ منافق کافر کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے تو عذاب لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو بتا دو جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کسی بھی بستی کے اوپر عذاب آنا ہو اس وقت تک نہیں آتا جب تک ان میں نبی موجود ہے، اللہ کا نبی ہو، اللہ اس قوم کو اس وقت تک عذاب دے۔ پہلے اللہ اپنے نبیوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور پھر اس بستی کے اوپر عذاب آتا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اب ان کے اوپر میرا عذاب آ رہا ہے، کشتی بناؤ۔ جب بیٹھ گئے نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ ذرا ان کو لے کر نکل جاؤ بنی اسرائیل کو، اب میں نے فرعون کو اور ان ظالموں کو تباہ کرنا، اور اللہ نے کر دیا۔ اسی طرح فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ ان کے اوپر عذاب کیسے دے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ اس وقت تک ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دیتا جو اللہ سے معافی مانگے، اگر اللہ سے توبہ کر لیں اللہ اپنے عذاب کو ہٹا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ مسجد الحرام میں وہاں پر اللہ کی عبادت کے ساتھ کون کون سے کفری اور شرکیہ اعمال کیا جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی عبادات کے اندر ملاوٹ ہے، جو مشرکین کے اندر تھی نا آج ہمارے اندر بھی آ رہی ہے۔ وہ عبادت کیا کرتے تھے؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت اللہ کے گھر میں ہے، کر عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ تالیاں بجا رہے ہیں، اور آج ہم ڈھول بجاتے ہیں، ناچ گانا قوالی، اس کو عبادت سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں کرتے ہیں الا مکاء وتصدیہ، وہ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ آج بھی بینڈ باجا بجا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سرگیاں، یہ ڈھول کی تھاپ، یہ کوئی عبادت نہیں۔ کہتے ہیں کہ صبح صبح ہم نے دیکھا دکانوں والے گاڑیوں میں قوالی لگائی ہوتی ہے، صبح کا آغاز ہو رہا ہے پھر سارا دن گانے چلتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا انکار کیا، یہ کافروں کی روش ہے، اور آج ہمارے مسلمان بھی اللہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ یہ جو سیڑھیاں، یہ گانے بجانے، یہ ڈیک، یہ ساز، یہ سب حرام ہے۔ الا مکاء وتصدیہ، یہ تالی بجانا، یہ جو غلط کام ہے، یہ سب کچھ اللہ نے حرام کرا، یہ کوئی عبادت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ جنگ بدر کے پیرائے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا کسی سے مقابلہ ہو جائے، مڈبر ہو جائے، تو کیا رہنا؟ ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، گھبرانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ کرنا کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرنا زیادہ ہے۔ جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، لڑائی بھی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، گھوڑے کے اوپر اللہ کا ذکر ہے، اور حتیٰ کہ نماز میدان جنگ میں بھی، پیچھے ہم سن چکے ہیں قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا پورا تذکرہ ہے۔ فرمایا مومنوں تم نے نماز پڑھنی ہے، ایک ساتھ کھڑے ہو جائے کافروں کے سامنے اور اسلحہ لے کر، اور دوسری بنائے صف اور نماز پڑھے۔ وہ نماز پڑھ لے، وہ آگے چلے جائے، اور دوسرے آ کر پیچھے نماز پڑھے۔ پورا طریقہ بتایا۔
اللہ کو یاد رکھنا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ میدان جنگ میں اللہ کی یاد سے حاضر ہونا، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر آپس میں حکم ہو گیا ہے فلاں جگہ پر کھڑے ہو جانا ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر تم آپس میں لڑو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری جو آپس کے اندر ثابت کرنی ہے، تمہارا روب وہ ختم ہو جائے گا، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کافروں کی طرح جو بڑے غرور اور تکبر سے نکلے تھے کہ آج مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن خود مٹ گئے، جہنم واصل ہو گئے، تم نے نہیں بولا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر وقت طاقت اپنی مجتمع رکھنی ہے، تیار رہنا ہے، کافر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو تم نے وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت مجتمع رکھنی ہے، ہر وقت تیار رہنا لڑائی کے لیے۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے سبق دیا، اور الحمدللہ ہماری افواج پاکستان ہر وقت تیار رہتی ہے، اور وہی ملک محفوظ ہے جس کی فوج چوکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو خوف زدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کا آغاز ہے، سورۃ التوبہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا ہے، اور فتح مکہ کا تذکرہ ہے، مشرکین کو مکہ سے نکالنے کا ذکر ہے۔ سورۃ التوبہ، اس کو سورۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی محدثین مفسرین دو تین وجوہات بیان کیا، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت بھیجی ہے اور ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ ان کے اوپر اللہ کا ناراضی ہے، غصہ ہے اور اس کی شدت ہے، اور بسم اللہ میں اللہ سے رحم کی دعا ہے، تو اس لیے ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی ہے، یہ ان کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ ان کو تباہ کر، براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ وہ بدبخت کافر مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا اور فتنہ اور فساد برپا کیا، تو اس لیے ان کے اوپر تحذیر ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، مشرکین کا تذکرہ ہے، اس لیے نہیں ہے۔ دوسرا بات کہتے ہیں کہ سورۃ الانفال کا ہی آگے حصہ ہے، ایک پورا ردم چل رہا تھا، اس لیے درمیان میں فاصلہ نہیں کیا گیا اور اسی مضمون کو جاری رکھا ہے۔ تو یہ دو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بسم اللہ یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سب سے پہلے تو فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول برات کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعلقی کا اظہار ہے، الذین، ان لوگوں کے ساتھ عاہدتم من المشرکین، جنہوں نے مشرکوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ توڑ دیا، تو اللہ نے کہا اب ہمارا بھی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو اجازت دی تھی 4 مہینے رہیں، اب اس کے بعد منافقوں کو مشرکوں کو مکہ سے نکال دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ مکہ کے اندر ٹھہرایا ہے، اور پھر فرمایا اگر کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو عام معافی کا اعلان ہے، جو ابو جہل کے گھر میں، ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے پناہ ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اسے پناہ ہے، جو اسلام قبول کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھروں کے اندر چھپ جائے، بیٹھ جائے آرام سے، لڑائی کرنے نہیں نکلتا، اس کو بھی امان ہے، اور جو ایمان لے آئے رہے، نہیں تو یہاں سے خاموشی سے نکل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، جو توبہ کر لیں، نماز کو قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں، یہ 3 شرائط رکھیں، ایمان لے آئے،
نماز کو قائم کر لے اور زکوٰۃ دینا شروع کر دے، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو تم نے کچھ نہیں کرنا، وہ پکا مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے سبق میں دہرائیں گے سورۃ التوبہ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔